أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق اللہ العظیم. سورہ فاطر آیت نمبر 44 اور 45 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ قریش مکہ جو اس وقت مخاطب تھے اور پوری کائنات کے انسان جو ہے اس وقت مخاطب ہے، خاص کر سرکش انسان. کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ دیکھیں ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے گزر چکے تھے. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، قوت میں، طاقت میں، مال و دولت میں ان سے بہت زیادہ تھے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، کوئی اس کو چیلنج کرنے والی نہیں. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، بے شک اللہ ہر چیز کا جانے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ انسانوں کے ان کے برے اعمال پر پکڑنا شروع کر دے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر کسی جان کو جو ہے وہ جیتا ہوا نہ چھوڑے، کہ کوئی انسان زمین میں زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلط کام ہو جاتا ہے. بعض کا وہ اپنے جسم کو کسی غلط کام میں استعمال کر لیتا ہے، اپنی صلاحیت کو، اپنے اقتدار کو، اپنی طاقت کے نشے میں سرشار ہو کر اللہ کا باغی بن جاتا ہے. اللہ چاہے تو اسے فوری پکڑ لے اور پھر دنیا کا کوئی انسان زمین پر چلتا پھرتا نظر نہیں آئے. لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ انہیں ایک مدت مقررہ تک کے لیے مہلت دیتا ہے. ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت تک اسے اللہ نہیں مارتا جب تک اس کی موت کا وقت نہیں آتا، بلکہ موت جو ہے زندگی کی حفاظت کرتی ہے. وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن انہیں ایک مدت مقرر تک کے لیے مہلت دیتا ہے کہ سرکش بننا ہے تو بنتے چلے جاؤ، اور اللہ کا فرمانبردار بننا ہے تو اس میں اپنا اضافہ کرتے چلے جاؤ. سرکش بندہ اللہ کی آگ میں جائے گا، اللہ کا فرمانبردار جنت کے باغوں میں جائے گا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحے کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی. فإن اللہ كان بعباده بصیرا، اب اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہیں، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہیں. ان کا جو مقصد حیات ہے کہ اللہ کے دین کو اس سرزمین پر غالب کرنا ہے، نیکی کا آرڈر دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اللہ کی نیابت کا حق ادا کرنا ہے. اگر انسان یہ کر رہا ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، اور جو سرکش اور باغی بندہ بن کر اللہ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. اور یوم حساب کے موقع پر ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. نیک اعمال کرنے والے جنت کے باغوں میں عیش کریں گے، اور اللہ کے سرکش اور باغی انسان جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے. اللہ سے دعا کریں ہمیں حسین سے حسین تر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.